غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں، ہم تجارت کریں۔ مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا، اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو ہریرہ آئے تو بیت المال کے لیے 7 لاکھ درہم لے کر کے آئے اپنے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، ہنس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا، تو ہنس کر کے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتا ہے 7 لاکھ درہم لایا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے؟ تو آپ نے غصے میں کہا جذبات کے اندر 1 لاکھ 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 بتا کتنا ہوا؟ تو کہا 7 ہوا۔ تو کہا اتنا ہی لایا ہوں۔ ابو ہریرہ جیسی ہستی۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو پینشن کا سسٹم شروع کیا، وظیفے کا سسٹم شروع کیا۔ یہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں، یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے۔ ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی، جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لسٹ بناؤ تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے۔ تو لوگوں نے پہلے بدری پھر احد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا۔ فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا یہ لسٹ نہیں ہے، کہا پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پہلے اہل بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا، اور ازواج مطہرات کو سابقون الاولون مجاہدین کے برابر وظیفہ عطا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہل بیت سے نفرت نہیں تھی، بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے، اور اہل بیت سے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے کی ہے 14ویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا۔ آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہل بیت کو سامنے رکھا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دیں، تجارت کریں۔ اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے۔ بلکہ یہاں تک اللہ اکبر، اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ اس لیے پاکٹ مار نہ بنو، چیٹر نہ بنو، چور نہ بنو، سود خور نہ بنو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو، حلال تجارت کرو، حلال۔ اور سن لو، تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہیں، ہم لوگ تو دنیا دار ہیں۔ میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے، لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے تجارت کو فروغ دو۔ لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں،
फेस बुक पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, लड़कियों में लगे हुए हैं, बुराइयों में लगे हुए हैं। कैसे तिजारत करेंगे? सारी दुनिया सुबह उठती है और हमारे जवान रात के 3 बजे तक सोते हैं और 12 बजे 1 बजे जब सारी दुनिया का आधा काम हो चुका होता है उस वक्त वो बेदार होते हैं। फजूल न बनो, फालतू न बनो, तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। लोग कहते हैं तिजारत क्या करें? मैंने कहा जब मुल्क शाम की मंडी में साहिब मेराज आमिना का लाल बहैसियत ताजिर खड़े हो सकते हैं तो हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है? घर पे बैठकर नरम गद्दों पर बेकार न बनो, तिजारत करो। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया सच्चा ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सच्चे ताजिर को नबियों के साथ जन्नत में दाखिले की बशारत। इसलिए सच्चे ताजिर बनो। और एक बात आपसे कहता हूं, माल कमाओ लेकिन हराम और हलाल में तमीज करो। ये नहीं कि जंगली रमी से भी माल आ रहा है तो ले लो, जुए से भी आ रहा है तो ले लो। नहीं, जुआ हराम है और जुआ तबाह होगा, जुआ बर्बाद होगा, सूद हलाक होगा, सूद बर्बाद होगा। इसलिए हलाल जरिए से शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में इस्लाम से हटकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार न करना, वरना तबाह हो जाओगे। हराम आता नजर आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। क्या आपने बार बार नहीं सुना, अल्लाह अकबर, सूअर के कितने बच्चे पैदा होते हैं, कुत्ते के कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो हराम है, उसमें कोई बरकत नहीं। हर दरवाजे पर ना सूअर नजर आता है, ना हर दरवाजे पे कुत्ता नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर बकरियां हलाल है। हर साल करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में ज़बह होती है, उसके बावजूद भी हर दरवाजे पर कमोबेश नजर आती है। वजह हलाल है तो अल्लाह ने उसमें बरकत अता फरमाई है। इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो।